محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آباد ہونے والی مخلوق سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پیدائش سے لے کر نسل انسانی کے وجود میں آنے تک کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتانے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرتش میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویرانی پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فیصلہ۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، جس کا ترجمہ ہے، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کو ہی بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایات کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں 5 جگہ، سورۃ العمران کی 2 آیات میں، اور سورہ مائدہ کی 1 آیات میں، سورہ اعراف کی 7 آیات میں، سورہ الاسراء کی 2 آیات میں، اور سورہ کہف اور سورہ مریم میں 1 جگہ، سورہ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، اور سورہ یاسین میں 1 جگہ، سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف، سورۃ اسراء اور سورہ کہف اور سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ العمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹھی خاک تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں
مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اور جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔